نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا، اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے۔ او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا۔ نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے۔ جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے، آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے، سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے۔ آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے، آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے، آپ بارسوئی چلے جائیے، آپ کلکتہ چلے جائیے، آپ بہار کے سہرسام میں چلے جائیے۔ ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے، کوئی قبر ہے، جہاں سجدے ہو رہے ہیں، جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا، آج نبی کے ماننے والے، نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا۔ اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں کچھ لکھ دیتا ہوں، تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے، آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے، بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، وہ کافی ہے، ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ۔ اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا، بحث ہونے لگی، اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی، اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ، نبی کہتے لے آؤ، میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ نبی نے نہیں لکھوایا، اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے، وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ ہمارے نبی ایک ایک بات بتا کے گئے اپنی امت۔ اتوار کا دن آیا، نبی کی وفات سے 1 دن پہلے گئے، نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے، تلوار تھی، ڈھال تھی، زرہ تھی، سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، آپ کے گھر میں 7 دینار تھے، آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا۔ اتوار کے رات کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے تو اماں عائشہ کہتی ہے میرے پاس تیل نہیں تھا، مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا، تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں تیل چراغ جلا ہے، روشنی۔ اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں۔ آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔
تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے. یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا. لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی, کوئی شاندار گھر نہیں ہے, کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے, کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے, چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے. سوموار کا دن آتا ہے, نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, بستر سے اٹھتے ہیں, اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں, پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں, لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ, اللہ کے نبی آ چکے ہیں. لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو, اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری نظر تھی, صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا. بے شک سبحان اللہ. فجر کا ٹائم ختم ہوا, چاشت کا ٹائم شروع ہوا, سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا. جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی. آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا. حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا, فرمایا واہ کربا ابتا, ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. آپ نے فرمایا لیسا علی ابی کی کربن بعد الیوم, اے میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد تیرے باپ کے اوپر کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. آج تیرے باپ کی زندگی کا آخری دن ہے. احساس ہو گیا تھا اللہ اللہ سبحان اللہ. پھر آپ نے حضرت فاطمہ کے کان میں کہا اے فاطمہ میں بہت جلد دنیا سے جانے والا ہوں, میں چھوڑ کر کے تم کو دنیا سے جانے والا ہوں, تیرا باپ تجھ سے جدا ہونے والا ہے. یہ سن کر کے حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پھر آپ نے ان کے کان میں فرمایا اے فاطمہ میرے اہل بیت میں, میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی, تمہارا انتقال سب سے پہلے ہوگا, اور اے فاطمہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار بنو گی. جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. آپ نے حسن و حسین کو بلایا, ان کی پیشانی کو چوما اور لوگوں سے کہا کہ میرے یہ نواسے ہیں, ان کا خیال کرنا, ان کے حقوق کا خیال کرنا, ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہونے پائے. پھر آپ نے اپنی بیویوں کو بلوایا, تمام بیویاں اکٹھا ہو گئیں. آپ نے ان کو واضح و نصیحت کی, ان کو سمجھایا, ان کو اچھی اچھی باتیں بتائیں. اس کے بعد آپ نے یہ بھی فرمایا, دو چیزوں کی آپ نے وصیت کی. اس بے چینی کے عالم میں جب آپ کی زبان سے الفاظ بھی صحیح طریقے سے نہیں نکل لیتے, آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, او لوگو نماز کی پابندی کرتے رہنا, نماز کا خیال کرتے رہنا, اور اپنے غلاموں کا, اپنے نوکروں کا, اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا. نماز کی پابندی کرنا اور اپنے انڈر میں کام کرنے والے اپنے نوکروں, اپنے خادموں کا خاص خیال. حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر مسواک لے کر کے آئے, نبی کی نظر مسواک پر پڑ گئی. آپ نے حضرت عائشہ کو اشارہ کیا کہ میں بھی مسواک کرنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور مسواک کو اپنے دانتوں سے نرم کیا, اور وہ مسواک اللہ کے نبی کو دے دی. اللہ کے پیارے نبی نے اپنی وفات سے کچھ دیر پہلے مسواک کیا. علماء کہتے ہیں اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ میرا انتقال ہونے والا ہے, میری موت ہونے والی ہے, آخری ٹائم میں مسواک کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اس کے بعد آپ نے وہیں پر ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا. آپ کو اپنے اوپر موت کی سختیاں محسوس ہوئیں.
کیا بات ہے، کیوں اٹھ رہے ہیں آپ؟ بارش ہو رہی ہے؟ میرے بھائیوں، علاقہ اتنا پچھڑا ہوا ہے. مجھے یاد ہے جب قاری صاحب نے مجھ کو بلایا تھا اور میں جہاں ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر مچھروں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، کیڑوں نے، مچھروں نے. مجھے گھسیا گھاٹ کا علاقہ کبھی بھولتا نہیں. اور تبھی میں نے کہا تھا کہ اتنا پچھڑا علاقہ بہت کم دیکھنے کو ملتا. اب تو ماشاءاللہ راستے واسطے بھی بن گئے، کچھ ترقی ہوئی ہے. اس علاقے میں یہ قاری عبدالباسط صاحب نے یہ ادارہ کھولا ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ جلسہ ادارے کے چندے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے. یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں بنگالی علماء کی طرح چندہ کرنے والا مقرر نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے گزارش کرتا ہوں یہ جلسے والوں کی محنت پر پانی مت پھیریے. بارش ہو رہی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہو رہی ہے، اگر ہو بھی رہی تھوڑا بہت بھیگ بھی گئے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس ادارے کے اوپر پیسوں کی بارش ضرور کر کے جائیے گا. اور جو بھی چندہ 100 200 1000 لاکھ 2 لاکھ جو بھی آپ دے کے جا سکتے ہیں، ادارے کا تعاون کر کے جائیے گا. خصوصی طور پر یہ میری آپ سے گزارش ہے، ادارہ آپ کے تعاون کا محتاج ہے. علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں، ادارے کی ضرورت آپ دیکھ رہے ہیں. میں رسول کی وفات کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تھوڑی دیر اور آپ کے صبر کا امتحان لیتا ہوں، پھر میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. اللہ کے نبی کا آخری ٹائم ہے میرے بھائی، اور موت کی شدت آپ محسوس کر رہے ہیں. آپ نے موت کی اس شدت میں اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور آپ نے کہا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ میری مدد کر، موت کی سختیوں پر میری مدد کر. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی کے اوپر جب میں نے موت کی سختی کو دیکھ لیا، اس وقت تک میں موت کی سختی کو برا سمجھتی تھی، مگر جب اپنے نبی کے اوپر میں نے موت کی سختی کو دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ موت کی سختی برحق ہے، اور موت کی سختی کسی کے اوپر بھی آ سکتی. پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا، آپ نے فرمایا مع الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے سب سے بہترین لوگوں کی صحبت عطا فرما. مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اے اللہ اپنے نبیوں کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے صدیقین کے ساتھ مجھے اٹھانا، اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا. اتنا کہنے کے کیا کیڑے مکوڑے بھی جو ہے نا، اپنے نبیوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اٹھانا. اور یہی پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور آپ کے ہاتھ زمین پر گر گئے اور آپ کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی، اور اللہ کے آخری نبی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ منظر تھا اللہ کے نبی. اور جب آپ کی وفات ہو گئی، صحابہ کرام پر جو بیتی تھی میرے بھائیوں وہ بیان کے باہر تھی. حضرت فاطمہ نے کہا یا ابتا من جنت الفردوس ماوا، یا ابتا الی جبریل ننا، اے میرے ابا جان ہم آپ کی موت کی خبر جبریل امین کو دے رہے ہیں. اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا بتا اجاب ربن دعا، اے ابا جان آپ نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، اپنے رب کے پاس چلے گئے. یہ نبی کی وفات کا منظر تھا. اللہ سبحان اللہ. نبی کے انتقال کے بعد آپ کی جنازے کی نماز بھی ہوئی، مگر کسی ایک امام کی اقتداء میں نہیں ہوئی. لوگ آتے گئے پڑھتے چلے گئے. پہلے مردوں نے پڑھی، پھر عورتوں نے پڑھی، پھر بچوں نے پڑھی. ایک ایک کر کے 2 کر کے 3 کر کے لوگ آتے تھے، پڑھتے تھے، چلے جاتے تھے. کسی امام کے پیچھے آپ کی جنازے کی نماز نہیں. اور جب نبی کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا حضرت انس سے اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. اے انس تمہارے دل نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی. نبی کے اوپر مٹی ڈالنا اور نبی کو مٹی میں اتارنا، قبر میں اتارنا کیسے تم نے گوارا کر لیا. مگر میرے بھائیوں یہ اللہ کا قانون تھا، یہ اللہ کا دستور تھا، یہ اللہ کا حکم تھا، اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا اور پیارے نبی کو بھی قبر میں اتارا گیا اور آپ کو بھی قبر میں دفنایا گیا. تو موت تو سب کو آنی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں پہلی بات اللہ نے یہی بیان کی. اس کے بعد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور اے میرے بندو مرنے کے بعد جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو قیامت کے دن تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. دنیا میں جو اچھا عمل کیا، جو برا عمل کیا، جو نیکی کیا، جو گناہ کیا، سب کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم کو دے گا. دنیا میں نیکی کا پھل مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے. گناہ کی سزا مل بھی سکتی ہے، نہیں بھی مل سکتی ہے. مگر نیکی اور گناہ کی اصل جو اس کی جزا ہے، جو سزا ہے، وہ آخرت میں. دنیا دار العمل ہے، آخرت دار الجزا ہے. یہاں عمل کرو گے، یہاں بدلہ مل بھی سکتا ہے، نہیں بھی مل سکتا ہے، لیکن وہاں بدلہ ملے گا. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. تمہارے عمل کا پورا پورا بدلہ تم کو قیامت کے دن دیا جائے گا. یہ دوسری بات اللہ نے بیان کی.